باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ آپ کے یہ جو برگرز ہیں تیار ہو گئے؟ جی بس اس کو اسمبل کر رہے تھے ہم, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک ہو گیا, باقی دو میں کر رہی تھی. اچھا, یہ پائن ایپل سے کیا یہ میٹھا میٹھے ٹیسٹ کے لیے؟ ایکچولی جو اس کی جو ساس ہے تھوڑی اسپائسی ہے. اچھا, تو جب سویٹ اینڈ ساور ملے گا تو بہت اچھا کمبینیشن نکلے گا. اوکے جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تیاری کر لی. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈرنک آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ریفریشنگ لیمنیڈ. اوکے, اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 گلاس پانی, لیمن 2 لیمن لے لیجیے گا فریش, پودینے کے پتے 15 سے 16 آپ لے لیں, اور جامع شری لیں گے ہم, اور تک ملنگا. ان سب کو ہم ایک ساتھ بلینڈ کر لیں گے. جو اسکن ہماری ڈل ہو جاتی ہے اور تھوڑے ہم لو فیل کرتے ہیں تو آپ کی اسکن بہت ہی زیادہ گلوئنگ اور ریفریشنگ لگے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیمنیڈ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے. بالکل جی, یہ ڈاکٹر بھی ہیں ہماری اور پکی ڈاکٹر بھی ہیں, ان سے کافی مشورے بھی لوگ لینے لگیں گے. اور ٹینگ پینے کے جو فوائد ہیں وہ بھی تو بتائیں نا, ٹینگ کے کیا فوائد ہیں؟ آپ روز مجھے بنا کے دیتی ہیں, فوائد بھی بتائیں. آج کل ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈرنک پی لیں تو یہ امیون بوسٹنگ ہو جائے گی, یہ کر لیں وہ کر لیں, اور ان کو بنانے کے لیے بھی بہت اسپیسیفک مشکل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیسی نہیں ملتی ہیں. بالکل, بٹ جو ٹینگ ہے ہمارا وٹامن سی رچ ہے اس میں, تو آپ کو پتہ ہے اس سے امیون بوسٹنگ آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو ہمارا جو ابھی جو وائرس چل رہا ہے اس سے آپ پر ڈے 1 گلاس بھی لینا تو بہت اچھا آپ کے لیے, کیونکہ وٹامن سی تو ویسے ہی آپ کو لینا چاہیے. بالکل جی, اس وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ ٹینگ کا استعمال کریں. اور اس وقت ہماری نشست پہ موجود ہیں حافظ عاطف عالم, ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, جن کو ان کی توجہ نے پالا, ان کی رحمت نے جن کو نوازا, جن کو ان کی توجہ نے پالا, ان کی رحمت نے جن کو نوازا, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں, اور میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے, خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے, میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے, خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, میرے سرکار کا یہ کرم ہے, بات میری بنائے ہوئے ہیں, میرے سرکار کا یہ کرم ہے, بات میری بنائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ عاطف, بہت خوب, ماشاءاللہ بہت پیاری آواز آپ کی, اور بہت ساری اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. قمصی صاحب, جیسے بریک سے پہلے ایک بات غزل نے بھی کہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے برانڈز ہیں, میں نام نہیں لے رہا, لیکن وہ اتنے کی چیز نہیں ہوتی جتنا
کی بھیج دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ ناجائز منافع خوری میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نام مشہور ہو گیا ہے اور آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اتنے کی نہیں ہے, آپ کی لاگت اتنے کی نہیں ہے, تو کیا اس پر 100% یا 200% پروفٹ لینا کیا یہ ناجائز منافع خوری میں ہے؟ دیکھیں شرعی مسئلہ تھوڑا سمجھ لیجیے, اس کو بہت ضروری ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو عین حرام ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی شے مل جائے تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ روزہ جو ہے وہ ثواب کا کام ہے, لیکن اگر آپ عید کے دن روزہ رکھ لیں تو کیا ہوگا, حرام ہے, منع ہے. اسی طریقے سے سیب ہے, بیچنا جائز ہے, لیکن اس کو اگر آپ نے اس طرح بیچا کہ ناپنے میں یا تولنے میں کمی کر دی, یا پھر اس طرح کی بات کی کہ بھائی میں نے تو اتنے کا خریدا, میں نے کوئی منافع ہی نہیں لیا, یہ اتنے کا آیا, تو حرام ہو گیا. اسی طریقے سے اسلام نے زیادہ منافع لینا منع نہیں فرمایا, لیکن اصل حرام کیا چیز ہے جو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز تھی, آپ نے 1000 روپے میں بیچ دی, آپ کو منع نہیں بیچنا, لیکن جو مسلمان جس نے قیمت لگا اتنی محنت سے خریدا مجبور ہو کر, وہ جو مجبوری ہے نا, وہ مجبوری وہ اسلام نے حرام قرار دے دی کہ تمہاری وجہ سے ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی, ایک لینے والے کو یہی چیز پھر فالو ان پر بھی ہوتی ہوگی جو ہمارے رکشہ چلانے والے ہیں یا ٹیکسی چلانے والے ہیں. اگر معذرت کے ساتھ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا, ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بولیں ہسپتال جانا ہے, اب تو ایئرپورٹ پہ جانے نہیں دیتے, ورنہ آپ بولیں ایئرپورٹ جانا ہے اور رات کا ٹائم ہے تو پیسے بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میں نے یہ قاعدہ بیان کر دیا آپ کو کہ آسان حل ہے کہ حرام کوئی چیز بالکل عین حرام ہے, ایک چیز کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو حرام نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ مل جاتی تو چیز حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی شہزاد بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں, ہم کہتے ہیں نا انقلاب نہیں آیا ابھی تک, اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکل چل رہا ہے, سب اپنا اپنا طریقے سے اپنا اپنا منافع لے رہے ہیں. آپ نیچے سطح پہ آ جائیں, آپ مڈل کلاس پہ آ جائیں, آپ وہاں آ جائیں, سب کے اپنے اپنے ہیں. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ رکشہ ڈرائیور وہ اپنی مرضی مانگ رہا ہے, ٹیکسی ڈرائیور اپنی مرضی مانگ رہا ہے, آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتا ہے, تکلیف وہ سارا کا سارا ایک سائیکل چلتا جا رہا ہے. اس لیے سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اور جہاں یہ ایڈجسٹ ہونا بند ہوگا نا وہاں پہ لوگوں کی پھر ہمارے یہاں ایک بات بڑے ہم آرام سے کہتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ کر دیا, لیکن اگر میں ایک تجزیہ کروں, میں اکثر کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جس کو چانس مل رہا ہے وہ اپنے طور پہ ناجائز منافع خوری کر رہا ہے. کو دیکھ لیں, اسکول سے لے کر آپ اسی طرف آ رہا تھا, اسکول سے لے کر آپ ایک سبزی والا لے لیں, ایک ٹھیلے والا لے لیں. ان کو میں سبزی والے یا ٹھیلے والوں کا ذکر اس وجہ کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ ظاہر مظلوم ہوتے ہیں, رمضان کے مہینہ یہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. تو دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز آپ کو بولوں, آپ اسکولز دیکھ لیں, آپ نارمل کوئی بھی ضرورت زندگی جو بیسیکلی ہماری جو بیسک نیڈز ہیں, آپ وہ تمام چیزیں دیکھ لیں. آپ کہیں جائیں گے, آپ ڈاکٹر کی فیسز دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا پوری دنیا میں آیا, دنیا کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے وہاں کی عوام نے. میں دیکھیں ہمارے لوگوں نے چیریٹی بہت کی ہے, اور کراچی چیریٹی میں بہت آگے ہے, لیکن چیریٹی کی ضرورت تو کیوں پیش آئے جب ہر آدمی اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال دے. میں بڑی پیاری ویڈیو آج دیکھ رہا تھا کہ نیکی کی ٹوکری, کہ ایک آدمی 4 ٹرکش وہ آئی تھنک وہ تھا, اس میں 4 آدمی نے 4 روٹیاں مانگی, اس نے 2 اپنے گھر لے گیا, میں نے بھی دیکھی 2 نیکی کی ٹوکری میں. میں نے دیکھی. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صاحب حیثیت ہوں, آپ مجھ سے کم منافع لیں, مجھ سے نارمل اچھا اپنے دل کا لے لیں, لیکن آپ ہر بندے سے ڈالیں. استطاعت نہیں کر سکتا, جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, خدا رہا اس کو تو اچھا شہزاد بھائی, جیسے ابھی آپ نے مجھے بات کہی, ہم بریک سے پہلے آپ مرغی کے ریٹ پہ بھی آپ چیک کر رہے تھے, تو 14 روپے آپ لوگوں نے, کمشنر صاحب کا لیٹر نکلا ہے, آپ لوگ کبھی میٹنگ کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں ان کو کہ سر آپ نے مثال کے طور پہ 214 دی ہوئی ہے, مارکیٹ میں 300 350 بک رہی ہے, ابھی مجھے ایکچوئل ریٹ نہیں پتا تو اوپر نیچے ہو سکتے, تو کبھی آپ لوگ میٹنگ کرتے ہیں جا کے؟ دیکھیں کیا ہے, دیکھیں وی آر ان اپوزیشن, ہم لوگ یہاں اپوزیشن میں ہیں, اور ہم اپنے طور پہ جتنی آواز, اسمبلی تو آج کل آپ کو پتہ ہے بند ہوئی بھی ہے, لیکن ہم جتنا سوشل میڈیا, ٹی وی, ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ برائی جہاں بھی ہو, چاہے جہاں ہماری گورنمنٹ ہو یا نہ ہو, برائی ہوتی ہے, اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے, تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آج بھی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ابھی ہمارا جو پارٹی کا اجلاس چل رہا تھا, میں وہیں سے آ رہا ہوں میں ابھی, اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا کریں ہم, تو یقین کریں دیوار کے ساتھ سر مار کے تھک گئے ہیں. اور مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ایک عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے, اور ایک کمشنر, ڈپٹی کمشنر, آپ کے
असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस, ये सारी चीजें एक्टिव क्यों नहीं होती? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है, शायद मैं गलत हूं, कि आप लोगों को पता होता है कि ये जो है, ये हम रेट जो लगा रहे हैं, ये दुकानदार इसको नहीं फॉलो करेगा, फिर ज़ाहिर रमजान आते हैं तो आप लोगों को भी तो अपनी एक्टिविटी दिखानी है ना, हमने इसको उठाना है, इसको उठाना है। जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि एक आप लिस्ट बना देते हैं, किसको बिठाते हैं किसको नहीं बिठाती। आज तक मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ, लिस्ट कहीं फॉलो नहीं हुई, अंटिल अनलेस मैं माइक कैमरा लेकर गया हूँ तो वो बेचारा लिस्ट लेकर खड़ा रहता था और हम जो है पहले ही परचेजिंग करवा के उसको पकड़ लेते थे, बाद में दुख होता है। गजल, मुझे एक बात बताएं, कितने जिम्मेदार हैं वो लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी बढ़ाने के जिनके पास बहुत पैसा है? क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ आपको, बहुत से मैंने ऐसे लोग देते हैं, फ्रूट मार्केट में जाएंगे या सब वो खरीदने जाएंगे, वो बोलेंगे जी केले हैं या सेब है, ये इतने का है, बोलो ये लो, बार्गेनिंग नहीं कराते। गोश्त लेने जाएंगे और कोई चीज लेने जाएंगे, उस पर बार्गेनिंग ही नहीं कराते क्योंकि उनके पास पैसा है। वो कहते हैं वी डोंट हैव अ टाइम कि हम जाया करें। वो कितने जिम्मेदार हैं? वो अपने टाइम को बचाने के लिए ही यही करते हैं, क्योंकि वो निकलते नहीं है तो वो फिर यही सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे और इस तरह ले लेते हैं। मैं आपको हज़रत अली का एक कॉल बयान करूंगी। काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि हज़रत अली का यौम शहादत भी आने वाला है, तो उस हवाले से भी कि हज़रत अली ने फरमाया कि आज अमल है कल हिसाब होगा, आज अमल है कल हिसाब होगा, कल अमल नहीं होगा, कल हिसाब होगा। फिर आप मस्जिद से निकल रहे थे तो एक शख्स आपको मिला और उसने कहा कि ए अली, तू इतनी इबादत क्यों करता है? जब देखो सजदे में होता है, जब देखो वहाँ होता है, क्यों करता है? कुछ नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कुछ नहीं है, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, आगे कुछ नहीं है, क्यों इतनी इबादतें करता है? उसने कहा थोड़ी देर के लिए, हज़रत अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेता हूँ कि नहीं है। अगर नहीं है तो तू भी बच गया, मैं भी बच गया, कुछ नहीं है ना, कोई सजा नहीं, तू भी बच गया, मैं बच गया। और अगर है तो मैं बच गया, तू फंस गया। बिल्कुल जी, ये चीजें अगर हम लोग सोचें। सॉरी आवाज, ये मुफ्ती साहब इस बात का जवाब देंगे। मैंने सुना है कि ये एक सुन्नत है, ये हदीस है कि बार्गेनिंग करते हुए पसीने आने चाहिए। उसी तरफ देखिए, बार्गेनिंग करना सुन्नत है बिल्कुल। अच्छा। और बिल्कुल ये जो बात करें कि आप कह रहे हैं कि भाई फौरन जाके आपने पैसे दे दिए, हुजूर ने मना फरमाया। मैंने सम्राट के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम कोई चीज खरीदो तो जो ताजिर है उसमें मोल तोल आप लाजमी करें। अब रहा कि मोल तोल से मुराद ये कि सुन्नत रसूल है, भले आप 1 रुपए कम करा लें या ना करा पाए, लेकिन आप सुन्नत पर अमल जरूर करें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स के लिए जो मुनाफाखोरी कर रहा है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उसके लिए हुक्म क्या फरमाया कि उसे ना दुनिया में ये मिल जाएगा, क्योंकि फरमाया बिल जुज़ामी वल इफलासी, कि अल्लाह ताला उसे कोड़ का मर्ज देगा। कोड़ का मर्ज ऐसा मर्ज है, लाइलाज मर्ज, हदीस बयान कर रहा हूं आपके सामने। और सिर्फ कोड़ का मर्ज ही नहीं देगा, वो जितना मुनाफा कर ले, माल जमा कर ले या फिर जितना ज़ख़ूर अंदाज़ा कर ले, आखिर में वो फकीर होकर मरेगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि जो शख्स मुनाफा, तो अब मालूम क्या चला कि ऐसा शख्स जितना माल जमा कर ले, अल्लाह ताला ने उससे उस माल को उसके लिए फायदेमंद नहीं करना, फिर उसके जिस्म के अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी नहीं तो फिर उसको सकून नहीं कहा। तो खुदा रा बच्ची इन चीजों से। यही चीज आपने बताई कि इसमें बार्गेनिंग करनी चाहिए। हमने देखा है कि अब बकरा ईद, ईद उल अज़हा पे भी ये कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि जाएंगे जी 15 लाख 25 लाख 30 लाख का जानवर। अरे यार, और फिर उससे जो व्यापारी हैं उनके दिमाग में आया कि जी जितने बंदे आ रहे हैं इनकी जेब में 15-15 20-20 लाख है, तो इनकी वजह से मामला खराब है। एक बात है, देखिए अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है, हसीन शे को पसंद करता है। अगर आपके पास माल इस्तात है, आप 50 लाख का करें, लेकिन आपकी नीयत जो कि मैं अल्लाह के राह में हसीन जानवर पेश कुर्बान कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप वही 10 जानवर खरीद के कर दें तो कई ऐसे घर हैं जिनके घर में गोश्त नहीं बनता, वो घर आपके वजह से गोश्त खा लेंगे। तो असल इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। फिर एक बात है कि ये जो अभी भाई ने बात की, बहन ने की, होता यही है कि जो अमीर बार्गेनिंग नहीं करते या नहीं करते, उसमें मारे जाते हैं कौन? गरीब। भाई ये भी तो इतना खरीद रहे हैं, सामने वो बेचने वाला कहता है आपको क्या एतराज हो रहा है, देखें ये भी तो खरीद रहे हैं, और वो बेचारा जो मेहनत करके आया है वो अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए खामोश हो जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल। मुझे हैरत हुई कि मैं इतने साल से जो है ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी शहजाद भाई ने उस तरफ इंदिया दिया तो फिर मुझे मुफ्ती साहब से पता चला कि बार्गेनिंग कराना सुन्नत रसूल है। ये बात मुझे नहीं पता थी। और वो तमाम लोग जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ है, देखें वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, वो ले भी सकता है, तो उस वक्त से डरें। और आप जब भी बाजार में जाएं, खासतौर पर रमजान मुबारक के महीने में ये जो आप लोग फल खरीद रहे होते हैं, बिल्कुल खरीदें, दूसरों को भी दें, लेकिन ये बार्गेनिंग जरूर कराएं, क्योंकि उसके बाद जो आप नहीं कराते तो उनके दिमाग में आता है कि जी शायद हर कोई खरीदेगा, और वो भी क्या करते हैं कि उनका सड़ जाता है इस इंतजार में कि कौन जो है उस जैसा दोबारा खरीदार आएगा जो इतने रेट में खरीदेगा। तो इससे जरूर बचें। वक्त को एक ब्रेक के बाद आ जाए।
باران رحمت، آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری شیف نے جو ہے وہ سحری تیار کر لی ہے، بالکل پوری تیار ہو گئی، پوری تیار ہو چکی ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ اگر جیسے ماشاءاللہ آگے جا کے ایک بہت بڑی شیف بن جائیں گی تو آپ بھی کریں گی ناجائز منافع خوری؟ اب چل آپ یہی برگر ہمیں 700 800 کا بیچ رہی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جہاں تک جس فیلڈ میں میں ہوں تو جہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ 3 ایگ آملیٹ، اس میں آپ کو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ نارمل جو انڈا پیاز ٹماٹر کا ہم کھاتے ہیں، جو 3 انڈے جاتے ہیں اس میں 100 روپے کا بنتا ہوگا، وہ آپ کو 1200 روپے کا بیچتے ہیں۔ تو میں بالکل میں کہتی ہوں کہ آئی وڈ پریفر لوگوں کو کہ آپ یہی انڈا اپنے گھر میں بنا کے کیوں نہیں کھا لیتے ہیں، کیوں جاتے ہیں آپ ریسٹورنٹ؟ بالکل جی، یہ ایک ہماری بڑی اچھی شیف ہیں، اور جب انشاءاللہ تعالی بہت بڑی شیف ہو جائیں گی، اپنا ریسٹورنٹ کھولیں گی، پھر ہم ان کے لسٹ بھی چیک کریں گے، اور انہوں نے زیادہ ناجائز منافع خوری کری تو آپ پہ چھاپا بھی ہم ماریں گے بالکل۔ اور یہ ناجائز منافع خوری والی جو بات ہے یہ بڑا واقعی میں تکلیف دیتی ہے کہ اتنا ہم ایکسپینسو خرید رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا۔ شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پولیٹکس میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ یہ اچانک، کیونکہ آپ نے بتایا 2010 میں آپ آئے، تو یہ کہیں سم کیا بچپن سے ایکٹیو تھی کہ یار میں نے آنا ہے پولیٹکس میں، یا یہ اچانک سے کوئی شوق ہو گیا؟ اچھا میں یہ عجیب سا بات کروں گا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے بچپن سے شوق تھا، مجھے بچپن سے واقعی شوق تھا پولیٹیشین۔ ویسے میرا تعلق میڈیا سے تھا، میں ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی پہ سی ای او تھا، میں FM 107 کا سی ای او تھا، میں اپنی جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا میں نے ریڈیو اور پروڈکشن سے کیا تھا۔ گریٹ۔ وہ پوری فیملی میں تھا، ابھی مطلب بھائی بھی 7 اسکائی کے اونر ہیں، یہ سارے کے سارے وہ، تو بیسیکلی ایک تھا میڈیا کا وہ تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں نے کہا میرے والد نے غلامی کر لی، میں نے غلامی کر لی، میرے بچے اب کسی کے غلام نہیں بنیں گے۔ ہم کچھ ایسا معاشرہ لے کر آئیں کہ جس میں یہ جو 2 پارٹی سسٹم، موریثی سیاست، یہ سب ختم ہو۔ ہمارا مشن یہی تھا۔ آپ یقین کریں میرے کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، نہ ہی میرے کو کسی کاروبار ہیں، نہ وہ ہے، میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے حکم سے نوکری کی، اللہ نے وہاں بھی عزت دی، اس کے بعد پھر اب یہ جا کے مطلب یہ پولیٹکس میں آیا۔ اور میں اس پہ یہ کریڈٹ اس بات کا بھی دیتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میرے پاس کوئی سیاسی وہ سپورٹ نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے سب سے وہ کہنا چاہیے نا کروشل جگہ سے کہ ڈیفینس جو ان کی پکی سیٹ ہوتی ہے وہ کسی کو بھی بڑے آدمی کو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ورکر کو چوز کیا۔ میں اس کو مطلب کریڈٹ عمران خان کو بھی دیتا ہوں، ڈاکٹر عارف الوی کو بھی دیتا ہوں، ان سب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ دیا۔ ورنہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفینس کی سیٹ آپ کو پتا ہے کہ تیسری دفعہ پی ٹی آئی لے کے جا رہی ہے، پکی سیٹ ہے، بڑے سے بڑے سرمایہ دار میرا خیال ہے وہ دے سکتے تھے کہ انہوں نے ماشاءاللہ میرٹ کو ترجیح دی۔ اچھا ساتھ میں تو کوئی فیملی سے کچھ منع ہوا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میری امی کو تو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں 2013 کے الیکشن کے اندر میں پولنگ ایجنٹ تھا، میری وائف بھی تھی، میری سسٹر لا، ہم سب تھے۔ انہی دنوں ہمارے ایک ورکر کی شہادت ہو گئی، اگلے دن پھر الیکشن تھے، میری والدہ نے بولا تم گھر سے نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا امی اگر اب نہیں نکلے نا تو یہ خوف کا بہت اب نہیں ٹوٹے گا، نکلنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہم تو ڈیفینس میں رہتے تھے، ہمیں تو ہر چیز میسر ہے، جن لوگوں کو نہیں ہے، میرے ارد کالونیز ہیں، وہاں پانی کے مسئلے ہیں، 100 چیزوں کے مسئلے۔ میں نے کہا امی آج نہیں نکلے نا پھر وہی غلامی چلتی رہے گی، پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہ کریں۔ چینج کیا آیا لائف میں ایم پی اے بننے کے بعد؟ ظاہر ہے کیونکہ اب جو آپ کام کر رہے ہیں، سوشل ورکنگ بھی کر رہے ہیں، پھر جا کے لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں، پھر لوگوں کے تانے بھی سن رہے ہیں، تانے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو چینج کیا اچھا چینج ہے یہ برا چینج ہے؟ میرا آئی ایم سو لکی، الحمدللہ میں اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ میرا حلقہ جو ہے وہ بڑا، اس میں 70-80% تو ڈیفینس ہی ہے، تو ڈیفینس میں آپ کو پتا ہے سوائے پانی کے اور زیادہ مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں 20% ایریاز تھے، میں نے تو اس کو خدمت خلق بنا لیا، میں نے تو کیونکہ لوگ تو پالیٹکس کو گالی سمجھتے تھے، میں نے اس کو خدمت خلق بنا لیا، اور ابھی سے نہیں ہے، جب فلڈ ارتھ کو ہر موقع پہ ہم نکلتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے تھے، ہمیں ایسا لگا کہ یار ہمیں خود سیاست میں بھی ہمیں آنا چاہیے نا، ایک مڈل کلاس طبقے کو، ایک پڑھے لکھے طبقے کو، جس کا کوئی اپنا کوئی موٹو نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس گارڈز نہیں ہوتے، میں نارمل جاتا ہوں، یار آپ تو ایم پی ہے، آپ کے پاس گارڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سے ایم پی کے پاس گارڈ، آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ یار آپ تو ایم پی ہیں، آپ تو بڑا کماتے ہوں گے یار، آپ کے تو بڑے ذرائع ہوں گے۔ اب میں جب میری امی یا میری وائف دیکھتی ہے نا، وہ کہتی ہیں کیا کنگلے سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کون سا ایسا ایم پی ہوتا ہے، ہم تو سمجھے پتہ نہیں ایم پی کے سر پہ کوئی کچھ نہیں ایسا، یہ کانسیپٹ خرچ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ کا جو ورکر ہوتا ہے، یہ جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، وہاں 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں،
چھوٹی سی بورنگ بھی کرانی پڑ جائے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اور اتنا ساری چیزیں. جیسے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہم نے سستا تندور لگایا ہوا ہے, ڈاکٹر عارف الوی کے زمانے سے لگا ہوا تھا, اس کو ہم چلا رہے ہیں. ابھی آفتاب حسین صدیقی, ہمارے مختلف ایریاز میں سستا تندور چل رہے ہیں, RO پلانٹس چل رہے ہیں, ہمارے فلٹر پلانٹس چل رہے ہیں. اس میں نے گورنمنٹ سے ہم لوگوں نے کوئی ہیلپ نہیں لی, ہم نے کہا ہم خود کریں گے. اور یہ میں آپ کو دعوے سے بول سکتا ہوں کہ میرا جو حلقہ ہے PS111, اس کی کسی کالونی کے اندر پینے کے پانی کی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. گریٹ. RO پلانٹس اسی طرح لگائے ہیں جیسے آپ ہوئے, اور لوگ ہوئے, اپنی فیملی ممبرز, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ مل کے کار خیر میں. جب ان کو ٹرسٹ, کیا عوام کو جب ٹرسٹ ہو جاتا ہے نا, یا فیملی فرینڈس کو بھی, آس پاس کے لوگوں کو, کہ یہ کھائیں گے نہیں, یہ لگائیں گے, تو خدا کی قسم لوگ اپنے ہاتھ ایسے پھیلاؤ. اور مجھے ویسے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, مطلب میرا اپنا ایک ہے, لیکن جب بھی میں کوئی ایسے ینگ MPs دیکھتا ہوں, MNA دیکھتا ہوں, جو واقعی بڑی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی وہ پارٹی اچھا کر رہی, پارٹی اچھی کری, لیکن میں ایک بحیثیت انسان بات کر رہا ہوں. تو میں سوشل میڈیا میں بھی دیکھتا تھا شہزاد بھائی کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو نیچرل بات کر رہے ہیں. ہمارے واقعی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یار MP ہے تو وہ پتہ نہیں کتنی بڑی پراڈو میں آئے گا, یا MNA. MP MNA کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی پراڈو, اچھا MP MNA وہ ہے جو کام کرے. تو غزل, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو نعت خوانی کا شوق ہے, ایسا ہے؟ جی بالکل ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑا سا, میں پروفیشنل نہیں ہوں لیکن میں تھوڑا ضرور, کیونکہ آپ کے پروگرام میں آئی ہوں. جی آپ اس میں پڑھیں. جی پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گی, وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گی, کرنے روضے کا دیدار, کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گی. وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گی. دیکھا نہیں درون کا اب تک کیا ہوگا انجام, دیکھا نہیں درون کا اب تک کیا ہوگا انجام, لیکن میرے دل کی دھڑکن دیتی ہے پیغام, مرنے سے پہلے ایک بار, مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گی. وہ بھی دن آئے ایک بار ہم مدینے جائیں گے, وہ بھی دن آئے ایک بار ہم مدینے جائیں گے. مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال, مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال. ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال, کہتے ہیں یہ دل کے تار, کہتے ہیں یہ دل کے تار, ہم مدینے جائیں گے. وہ بھی دن آئے ایک بار ہم مدینے جائیں گے. اللہ ہمارے مدینے کو کھول دے, ہمارے کعبے کو کھول دے, ہماری تمام عبادت گاہوں کو کھول دے. سب مل کر آمین کہیں گے, ہماری عبادت گاہیں کھل جائیں, بلکہ دنیا کائنات کی تمام عبادت گاہیں کھل جائیں. آمین. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول منظور کرے. خوب ماشاءاللہ. اور مائک آپ وہیں رکھ دیجئے. اور آپ تو جا بھی نہیں تھیں, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل نہیں جا پائے. بھی آ گیا تھا اور سب ہو گیا. بالکل جی, جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو بس یہی دعا ہے کہ الحمدللہ حاجی میں ہوں, عمرے میں نے کیے, میں دیکھا ہوا ہے وہ در, لیکن بالکل جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اپنے در پہ بلائے, تمام مسلمانوں کے لیے پہلے وہ در کھل جائے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں منافق کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری کہ اگر ایک ہوتا ہے کہ جان کر منافع لے لینا, لیکن اگر ناگہانی طور پہ بھی انسان نے منافع لے لیا تو پھر کیا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اپنے پیارے نبی کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت نہ کیا تھا تب بھی کفار ہو, اپنے ہو, پرائے ہو, سب آپ کو صادق الامین کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تجارت کی,
اور تجارت میں اللہ کے رسول نے جو کمال دکھایا، لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ صادق امین ہیں۔ ایک خاندان جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول گزرے ہیں، وہ مکے سے ان کے خاندان والے کچھ مکے میں داخل ہوئے، کیا کچھ یعنی کہ جانور کو خریدنے کے لیے، تو جانتے تھے حضور تجارت کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام آپ، کیونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو اونٹ بیچ رہے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا اپنے غلام سے کہ دیکھو یہ 20 اونٹ ہے، اس میں سے ایک یہ اونٹ ہے مثال کے طور پہ، اس کو کم دام میں بیچنا کیونکہ اس کے پاؤں میں عذر ہے، اور باقیوں جو 19 ہیں ان کو صحیح بیچنا۔ تو ہوا ایسا کہ جب وہ آئے یعنی کہ لینے خریدنے کے لیے، تو غلام آقا علیہ السلام کسی کام سے چلے گئے، تو غلام نے 20 کے 20 اونٹ، مثال کے طور پہ اگر ایک اونٹ 1 لاکھ کا تھا اور حضور نے جس میں نقص اس کو ذرا 50,000 کا بیچنے کا، اس میں لاکھ کا ہی بیچ دیا، 20 لاکھ کا بیچ دیا۔ تو حضور کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا اور حضور نے جب دیکھا حساب، تو سنا یہ تو پورے کے پیسے، اور جو تمہیں کہا تھا نقص والا اس کو کم میں بنا، آقا میں بھول گیا، آقا میں نے اس کو اتنے میں بیچ دیا۔ فرمایا نہیں۔ اب آقا علیہ السلام اس غلام کو لے کر 1 دن اور 1 رات ان تک پہنچے، پورا وقت لگایا، سفر طے کیا، اور اس وقت سفر کا عالم بھی آپ کو معلوم ہوگا، اور پھر آقا علیہ السلام نے وہ آدھی رقم جو زائد لی تھی، جو منافع کے طور پر آئی تھی، حضور نے واپس کی اور غلام سے کہا کہ تم معافی مانگو، تم سے غلطی ہوگی۔ تو یہ کردار ہے میرے آقا کا۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جیسے مہنگائی ہوتی ہے اور مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جاتا، جیسے میری شہزاد بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو اگر حکومت وقت جو بھی ہے، جس صوبے کی بھی ہے، وہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا رہی، تو کیا اس کا گناہ حکومت کو ملے گا کہ آپ کیوں مہنگائی پہ قابو نہیں پا رہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ تو کہتے ہیں حاکم وقت کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حاکم، آپ مثال کے طور پر ابھی جیسے بھائی نے بتایا، میں جانتا ہوں کہ